بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. صدق الله العظيم. محترم دوستو بزرگوں، یہ مختصر سورت جو میں نے تلاوت کی، اس میں عجیب مضامین ہیں. اس پر اگر کسی کا عمل ہو جاوے، پورے دین پر گویا عمل ہو جاوے. وہ کیسے، آپ کو مختصر تفصیل سے پتہ چلے. سب سے پہلی جو آیت ہے اس کا ترجمہ ہوتا ہے، یاد رکھیں، ارأیت، اے محمد آپ نے دیکھا، الذی یکذب بالدین، اس آدمی کو جو دین کی تکذیب کرتا ہے، دین کو جھٹلاتا ہے. یہ اس کا معنی ہوا. اگرچہ شان نزول میں نے کل بتلایا ابو جہل کے متعلق ہے، کل کے واقعے سے آپ کو تفصیل سے پتہ چل گیا. لیکن آیت، اس کا مفہوم آپ سمجھیں، غور کریں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح خطاب فرماتے ہیں. اب دین کا معنی کیا؟ یکذب بالدین. مفسرین نے دو معنی بتلائے. ایک، دین کا مطلب ہوتا ہے ملت، یعنی اسلام، اور دوسرا مطلب ہے روز جزا، جس وقت بدلہ ملے گا اعمال کا، اچھے عمل کا ثواب ملے گا اور برے عمل کا بدلہ سزا کی صورت میں ملے گا. وہ دن یعنی قیامت کا دن. تب دین سے دو مطلب نکلے، ایک ملت اور دوسرا مطلب روز جزا. اس کو ہم دوسرے الفاظ میں کہتے ہیں آخرت کا دن. تو اللہ تعالیٰ فرماتے محمد آپ نے دیکھا جو آخرت کے دن کی تکذیب کرتا ہے، جھٹلاتا ہے. تو سب سے پہلے ہم سوچیں کہ کیا ہم آخرت کے دن کو جھٹلاتے ہیں یا تصدیق کرتے ہیں؟ یہ سوچنا پڑے گا. اور سب سے پہلے اس عنوان کو کیوں بیان فرمایا؟ اس کی وجہ ہے، علماء فرماتے ہیں کہ آخرت کو اس لیے بیان فرمایا کہ جس کو آخرت کی فکر ہو جاوے، اس سے، اس آدمی سے انشاءاللہ العزیز کوئی ایسا کام ہو ہی نہیں سکتا جس کام سے اللہ ناراض ہو. آخرت کی فکر پیدا ہو جاوے، جس کو یہ ہو کہ مجھے ایک دن مرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اللہ کو جواب دینا ہے. آپ ہی بتلاؤ وہ غلط کام کرے گا؟ وہ غلط کام کر ہی نہیں سکتا. اور اس سے کیا پتا چلا؟ جو غلط کام کرے اس کا یہ مطلب ہوا کہ اس نے آخرت کو جھٹلایا. جس نے کسی پر ظلم کیا، کسی کا حق ادا نہیں کیا، یہ تو میں نے مخلوق کا حق بیان کیا، اور اسی طرح خالق کا حق ادا نہیں کیا. سب سے بڑا حق یہ ہے کہ نماز نہیں پڑھی،
اسی کو دوسرے الفاظ میں یوں کہو، اس کو آخرت کا یقین نہیں ہے۔ آپ کہیں گے کہ یہ تو ابو جہل کے متعلق ہے سورت، حالانکہ ابو جہل تو کافر تھا اور قرآن نازل ہوا مسلمانوں کے لیے، تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس طرح خطاب فرماتے ہیں، کیا وجہ؟ یہی وجہ کہ جو مسلمان صحیح معنوں میں واقعیتاً آخرت کی فکر رکھتا ہوگا تو اس کے سامنے اللہ کے حق اور اسی طرح بندوں کے جو حقوق ہیں وہ صحیح معنوں میں وہ اپناتا ہوگا، اور جو صحیح معنوں میں اللہ کے حقوق کو ادا نہ کرتا ہو اور خالق کے حقوق کو ادا نہ کرتا ہو، سمجھو کہ وہ گویا آخرت کو جھٹلاتا ہے۔ یہ مطلب اس کا۔ علماء فرماتے ہیں کہ آخرت کی فکر جس کو پیدا ہو جائے یہ تمام کامیابیوں کی کنجی ہے، چاہے وہ دنیاوی ہو، چاہے وہ آخرت کی ہو، چاہے وہ دینی ہو، چاہے کسی بھی لائن کی ہو، اس کی اگر کنجی، اگر کامیابی چاہیے، کامیابی کی کنجی، تو بس آخرت کی فکر پیدا کر لو۔ اور اگر آخرت کی فکر پہ نہیں ہوگی تو یوں سمجھو جو چاہے وہ آدمی کرے گا، یہ علامت اس بات کی ہے کہ وہ آخرت کو جھٹلاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرماتے ہیں کہ محمد آپ نے دیکھا ایسے آدمی کو جو آخرت کو جھٹلاتا ہے۔ حالانکہ کل کے واقعے سے آپ کو پتا چلا کہ ابو جہل کی زبان سے صراحت کے ساتھ یہ بات نہیں نکلی تھی کہ میں آخرت کو نہیں مانتا، بلکہ اس کا عمل یہ بتلاتا تھا کہ اس کو گویا آخرت کی کوئی فکر ہی نہیں، گویا اللہ تعالیٰ کو کوئی جواب ہی نہیں دینا ہے۔ اس کے واقعے سے یوں پتا چلا۔ اسی بنا پر اللہ تعالیٰ دوسری آیت میں بیان فرماتے ہیں کہ یہ کیسے پتا چلے کہ وہ آخرت کو جھٹلاتا ہے، اس کی کوئی پہچان، اس کی کوئی علامت، تو اس کی علامت دوسری آیت میں بیان فرمائی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ پہلی آیت کا خلاصہ کہ آخرت کی تکذیب کرتا ہے وہ آدمی، لیکن وہ آخرت کی تکذیب کی علامت کیا؟ تو اس علامت کو اللہ تعالیٰ دوسری آیت میں بیان فرماتے ہیں۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، وہ آدمی جو آخرت کو جھٹلاتا ہے وہ ہے جو یتیم کو دھکا دیتا ہے۔ یہ علامت بتلائی۔ اب خاص کر کے اللہ تعالیٰ نے یتیم کو کیوں بیان فرمایا؟ اس کی وجہ علماء بیان فرماتے ہیں، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور اسی طرح بڑے بڑے مفسرین بیان فرماتے ہیں، اس وجہ سے حالانکہ دوسرے بھی غریب ہوتے ہیں، دوسرے بھی مسکین ہوتے ہیں، دوسرے بھی فقراء ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے خاص یہاں یتیم کو بیان فرمایا۔ یتیم کو اس لیے بیان فرمایا کہ یتیم جو ہوتا ہے بیچارہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، اور دوسرے غریب اور مسکین اور فقیر ہو سکتا ہے کہ اس کے والدین بھی ہو، اس کے رشتہ دار بھی ہوں، لیکن یتیم تو ایسا ہوتا ہے اس کا کوئی نہیں ہوتا، وہ تو زیادہ قابل رحم ہوتا ہے۔ اسی بنا پر یہ زیادہ قابل رحم ہوتا ہے نا، اسی بنا پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ذرا بغور سنیں، انا وقافل الیتیم کہاتین فی الجنہ، کہ میں اور یتیم کی جو پرورش کرنے والا ہوتا ہے کل قیامت کے دن جنت میں ان دو انگلیوں کی طرف ساتھ ساتھ میں ہوں گے۔ وسلم اپنے ساتھ جنت میں معیت کو بیان فرماتے ہیں، اور جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ جنت میں نصیب ہو جاوے وہ کتنا اونچا مرتبے والا سمجھا جاوے گا، تو وہ کون اونچا مرتبہ والا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یتیم کی پرورش کرنے والا۔ اب اس کی وجہ کیا کہ یتیم کی پرورش کی اتنی زیادہ فضیلت بیان فرمائی، اور یتیم کی جو پرورش نہیں کرتا اس کی اتنی زیادہ خطرناک سزا بیان فرمائی۔ دیکھو میں آیت کا خلاصہ بیان کرتا ہوں۔
آیت میں جو یتیم کو دھکا دیتا ہے اتنی خطرناک سزا بیان فرمائی کہ وہ گویا دین کی تکذیب کرتا ہے، وہ دین کا انکار کرتا ہے، اور جو دین کا انکار کرے گا وہ جہنمی ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوسری طرف یتیم کی پرورش کرنے کو اتنی فضیلت بیان فرماتا ہے کہ وہ گویا جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ سنیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، کیا مقصد تھا؟ دو مقصد تھے۔ ایک تو لوگوں کی تربیت کرنا تھا، صحیح معنوں میں پرورش کرنا تھا۔ پرورش کا مطلب کیا ہم چھوٹے بچے کی پرورش کرتے ہیں اس کو بڑا کرتے ہیں، وہ مطلب نہیں۔ لوگ تو پہلے سے بڑے ہی تھے، تو آپ کی تربیت کا مطلب یہ ہے کہ ان کو صحیح دین سمجھاوے، اللہ تک پہنچاوے، ان کو جنتی بنائے، یہ تھی تربیت۔ ایک تو یہ مطلب تھا، اور دوسرا مقصد جو تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ تعلیم تھا، دنیا میں مبعوث فرمانے کا۔ ایک تو تربیت امت کی، اور دوسرا مقصد تعلیم دینا تھا کہ ان کو صحیح معنوں میں تعلیم دے، قرآن کی، آخرت کی، اور کس سے اللہ راضی ہوتا ہے اس سے واقف کرائے، اور کس سے ناراض ہوتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں کی تعلیم عطا فرمائی، اور کلام مجید کی تعلیم عطا فرمائی۔ اس کو بولتے ہیں، یہ تھا مقصد۔ تو جو یتیم کی پرورش کرتا ہے، واقعتاً پرورش کا یہ مطلب نہیں صرف اس کو کھلا دیا پلا دیا، اگر یہ کھلانا پلانا یہ بھی بڑی فضیلت کی بات ہے، لیکن صحیح معنوں میں اس کی پرورش کرنا تو یہ ہے اس کو تعلیم دینا اور اس کی تربیت کرنا کہ جس کی بنا پر وہ دین کو صحیح معنوں میں سمجھے، تو اس کی یہ فضیلت ہے۔ اگر سے کوئی آدمی صحیح معنوں میں اس کو تعلیم نہیں دے سکا، صرف کھلا پلا سکا، تو اس کی فضیلت دوسری روایت میں یہ آتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غالباً ابن ماجہ کی روایت ہے، یہ فرمایا کہ جس نے یتیم کو کھلایا پلایا، اس کو بڑا کیا، اس کی تربیت کی، یہاں تک کہ وہ یتیم بچہ مستغنی ہو چکا، یعنی مستغنی کا مطلب کیا، وہ خود بخود بڑا ہونے کے بعد کما بھی سکے اور کھا بھی سکے، یعنی اب کسی کی اس کو ضرورت نہ پڑے، وہاں تک کسی آدمی نے یتیم کی پرورش کی، تو یاد رکھنا اس کے لیے جنت واجب ہے۔ کتنی زبردست فضیلت۔ تو آج کل تو واقعتاً یتیم کی پرورش کرنا ہو، ایک شکل یہ بھی ہے کہ کسی یتیم کی ذمہ داری لے لو، کتنا آسان سودا ہے۔ اسی بنا پر کہتے ہیں نا کہ یہ دنیا جو ہے نا یہ کوئی بری چیز نہیں ہے، ورنہ دنیا کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا اچھی بھی ہے، لیکن جس کے لیے، اچھے آدمی کے لیے، صالح آدمی کے لیے جو صحیح معنوں میں اس دنیا کا استعمال کرتا ہو۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے کسی کو مال عطا فرمایا، اب اس کے دل میں جذبہ پیدا ہوا کہ لاؤ میری تو کوئی اولاد نہیں، یا میری اولاد تو ہے کوئی عالم نہیں بنی، کوئی حافظ نہیں بنا، تو لاؤ میں کسی یتیم کو عالم بناؤں، کسی یتیم کو میں حافظ قرآن بناؤں، اس کو میں دنیاوی بھی تعلیم دوں، تو اس کا خرچہ میں اپنے ذمے لیتا ہوں، تو یہ بھی اس پرورش میں آ جائے گا۔ کتنی بڑی فضیلت۔ تو جس کو اللہ تعالیٰ واقعتاً پیسہ دے تو ایسی جگہ میں جب صرف ہو تو یوں سمجھو انشاءاللہ العزیز، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے وہ جنتی ہے، یہ تو آخرت میں بدلہ ملے گا، اور دنیا میں اس کی کیا برکتیں ہوگی وہ خود آپ اپنی نظروں سے دیکھو گے کسی کی مدد کرنے کے بعد۔ تو دیکھو، ایک تو یہ بات فرمائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک طرف یتیم کو پرورش کرنا اتنی زیادہ فضیلت، تو یتیم کیوں، وہ بہت زیادہ محتاج ہوتا ہے، تو کوئی بیچارہ محتاج ہو اور اسی کا مال ہو، اور جب وہ مال اپنا لینے کے لیے جاوے اور وہ آدمی اس کو دھکا دے کر نکال دے تو وہ کتنا خطرناک سمجھا جائے گا۔ اسی کو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ وہ یتیم کو اسی لیے دھکا دیتا ہے کہ وہ آخرت کا اس کو یقین نہیں ہے۔ اگر آخرت پر ایمان ہوتا تو وہ یتیم کو دھکا نہ دیتا،
وہ یوں سمجھتا ہے کہ یہاں جو کچھ میں نے کیا بس ہو گیا، آخرت میں مجھے کوئی جواب نہیں دینا ہے۔ اسی کی طرح اللہ تعالیٰ اشارہ فرماتے ہیں کہ جس نے یتیم کو دھکا دیا یوں سمجھو وہ آخرت کو جھٹلانے والا ہے۔ آگے دوسری علت بیان فرمائی، یہ دوسری آیت ہوئی۔ تیسری آیت وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اس کا معنی ہوتا ہے وہ مسکین کو کھلانے پر کسی کو ابھارتا نہیں، وہ خود تو کسی کو کھلاتا نہیں، خود تو کسی پر صدقہ نہیں کرتا، بلکہ کوئی دوسرا آدمی جو صدقہ کرنا چاہتا ہے، کھلانا چاہتا ہے، اس کو بھی وہ رغبت نہیں دیتا کہ کہیں یہ آدمی اس یتیم کے اوپر، اس مسکین کے اوپر کہیں خیرات نہ کرے۔ تو بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں تو خود کا کسی کو مدد نہیں کرتے، کسی کو دیتے نہیں، لیکن کوئی دیتا ہے تو بیچ میں وہ آرے آ جاتا ہے اور یوں کہتا ہے کہ اس کو دینے کی ضرورت نہیں، اس کے پاس تو بہت ہے، حالانکہ اس کو معلوم ہے کہ بیچارے کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ایک حسد کے بنا پر کہ لوگ اس کی مدد نہ کریں، اس بنا پر وہ بیچ میں وہ اس طرح وہ کہہ دیتا ہے، کان میں بات پہنچا دیتا ہے کہ اس کی مدد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو یہ بھی دوسرا وصف بیان کیا، یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ یہ جو دوسری آیت بیان فرمائی وہ آخرت کے جھٹلانے کی علامت بتلائی اللہ تعالیٰ نے، اور تیسری جو آیت ہے وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ کہ یتیم کو دھکا کیوں دیتا ہے، اس کی علت بیان فرمائی، اس کا ریزن بیان فرمایا کہ وہ یتیم کو اس لیے دھکا دیتا ہے کہ اس کو مال کی حرص ہے، مال کی لالچ ہے، اتنی زیادہ لالچ ہے کہ وہ کسی کو خرچ نہیں کرتا۔ اب آپ ہی بتلاؤ، علماء ایک بات بیان فرماتے ہیں یہاں پر، یہ دو چیزیں بیان فرمائی، یہ تین آیتیں ہوئی، یہ تین آیتیں بعض علماء فرماتے ہیں کہ مکی ہے، اللہ تعالیٰ نے مکہ میں نازل فرمائی، اور اس کے بعد والی جو آیتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کو مدینہ میں نازل فرمائی ہجرت کے بعد۔ اس بنا پر یہ تو پوری سورت ہے، آدھی سورت مکی ہے اور دوسری جو آدھی سورت ہے وہ مدنی ہے۔ تو یہ جو مکی سورت کی جو تین آیتیں ہوئی تو اس میں سے یہ جو دو آیتیں، اس میں سے دو عمل بتلائے اللہ تعالیٰ نے کہ یتیم کو دھکا دینا اور مسکین کو کھانا نہ کھلانا، حالانکہ یہ واجب میں سے نہیں ہے، یہ فرائض میں سے نہیں ہے، یتیم کو کھلانا اور اسی طرح مسکین کو کھلانا یہ فرائض میں سے نہیں ہے، یہ تو اخلاق کریمہ میں سے سمجھا جاتا ہے، اونچے اخلاق میں سے سمجھا جاتا ہے۔ تو علماء یوں فرماتے ہیں کہ جس کے اندر جو فریضے کی بات نہیں بلکہ یہ اخلاق کی بات نہ ہو، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں کہ یہ آخرت کو جھٹلاتا ہے۔ تو آپ ہی بتلاؤ، علماء فرماتی اس آیت کے ماتحت میں جو فرائض کو جھٹلانے والا ہوگا تو اس کا کیا حشر ہوگا۔ اب فرائض کا مطلب کیا کہ یتیم کو کھلانا اور اسی طرح مسکین کو کھلانا، یہ تو ایک گویا نفلی صدقہ ہے، تو جو زکات جو اس پر واجب ہوتی ہے اس کو جب وہ ادا نہیں کرے گا تو اس کا کیا حشر ہوگا۔ تو آخرت کی تکذیب کتنی خطرناک سمجھی جاوے گی جو زکات کو ادا نہ کرتا ہو، اور اسی طرح جو مسکین کو کھلانا یہ تو نفلی ہے، اور مسکین کو جو زکات دینا جو واجب ہے، جو فریضہ ہے، جو فریضہ ادا نہیں کرے گا تو اس کے اعتبار سے وہ آخرت کو تکذیب کرنے والا کتنا خطرناک سمجھا جائے گا۔ علماء اس کے ماتحت میں یہ بیان فرماتے ہیں، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو مسکین کو کھلاتا ہے یا مسکین، یہ تو ایک کھلانے کی معمولی ضرورت یا کوئی بھی ضرورت جو اس کی پوری کرتا ہے، ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یوں فرمایا کہ کوئی آدمی میری امت میں سے کسی شخص کو کوئی ضرورت پوری کرے گا اور ضرورت پوری کر کے اس کو خوش کرے گا تو گویا یوں سمجھا جائے گا اس نے مجھے خوش کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں، کوئی بھی امتی ہو، یہ نہیں فرمایا کہ میرا امتی جو نمازی ہو، جو دیندار ہو، کوئی بھی میرا امتی ہو جو بیچارہ ضرورت مند ہو، کسی بھی قسم کی حاجت ہو، اس کی حاجت کو پوری کرے گا تو یوں سمجھا جائے گا اس نے گویا مجھے خوش کیا۔ آگے یوں فرماتے ہیں جس نے مجھے خوش کیا اس نے گویا اللہ کو خوش کیا۔
اور آگے یوں فرما دیں جس نے اللہ کو خوش کیا اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا. یہ بہقی کی روایت ہے. تو کتنی زبردست اس کی فضیلت ہے. مسکین کو کھلانے کی، کسی کی حاجت اور ضرورت کو پوری کرنا. بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلانے کے اوپر جو فضیلتیں بیان فرمائی، بلکہ کھلانے کے اوپر اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا راضی ہوتا ہے کہ بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ عذاب کا فیصلہ فرما دیتے ہیں، لیکن جب آدمی کسی کو کھلا دیتا ہے، کسی کو پلا دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس عذاب کو ہٹا لیتے ہیں. شاید ایسا عمل جو کھلانے کا ہے یا کسی کو دینا کا ہے، اس کی بنا پر جو اللہ تعالیٰ عذاب کو اٹھا لیتے ہیں، شاید کسی دوسرے عمل پر اس طرح فضیلت نہیں ہوتی. جیسے کہ ایک مختصر واقعہ آپ کو میں سناؤں. حضرت صالح علیہ السلام کے زمانے میں ایک آدمی تھا، بہت ہی ظالم قسم کا، لوگوں کو بہت ستاتا تھا. لوگ اس سے عاجز آ چکے تھے. ایک روایت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ آتا ہے اور ایک واقعے میں حضرت صالح علیہ السلام کا تذکرہ آتا ہے. تو تمام لوگ نبی کے پاس آئے اور یوں کہا کہ اللہ کے رسول، آپ کی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے، آپ دعا کرو، اس آدمی سے ہم عاجز آ چکے ہیں، اس کے لیے بد دعا کرو کہ جس کی بنا پر یہ ہلاک ہو جائے. حضرت صالح علیہ السلام بھی جانتے تھے کہ واقعتاً یہ بڑا خطرناک قسم کا آدمی ہے، تو اللہ کی طرف سے الہام ہوا ہوگا کہ آپ کوئی حرج کی بات نہیں، آپ ان کے لیے بد دعا کر سکتے ہیں. ورنہ نبی ایک دم سے کسی کے لیے بد دعا نہیں فرماتے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم نہ ہو. کوئی بھی کام جو نبی کرتا ہے وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے. ان هو الا وحی یوحی، وحی کے بغیر کوئی کام نہیں فرماتے. حضرت صالح علیہ السلام نے اس آدمی کے لیے بد دعا کر دی. وہ آدمی روزانہ جنگل جاتا تھا اور لکڑیاں کاٹتا ہے. اب تمام لوگ مطمئن ہو چکے، خوش ہو گئے کہ آج تو وہ مرنے والا ہے. حضرت صالح علیہ السلام نے ہمیں خوشخبری سنا دی کہ شام تک بس اس کی زندگی ہے، پھر بعد میں یہ جنگل سے وہ صحیح سلامت واپس نہیں آ سکتا، بلکہ اس کی لاش آئے گی. ہوا کیا، جب شام ہوئی تو وہ تو آدمی صحیح تعلیم لکڑیاں لے کر گاؤں میں داخل ہوا. تمام لوگ پریشان اور تمام لوگوں کو شک پیدا ہونے لگا. جو مسلمان تھے، وہ جو کافی تھے ان کو تو کوئی شک نہیں تھا، لیکن جو مسلمان تھے ان کو شک پیدا ہوا کہ یہ نبی ہے اور نبی نے بد دعا کی اور ان کی بد دعا قبول نہیں ہوئی، کیا وجہ ہے؟ تمام لوگ جو مسلمان تھے حضرت صالح علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور یوں فرمایا، یا رسول اللہ، وہ آدمی تو صحیح تعلیم واپس آیا جنگل سے، کیا وجہ ہے؟ آپ نے تو یوں پیشن کو یہ فرمائی تھی کہ وہ شام کو صحیح تعلیم واپس نہیں آ سکتا. تو فوراً حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، چلو مجھے اس آدمی کے پاس لے چلو. کسی کی طرح اس آدمی کے گھر پہنچے. ابھی تو اس نے لکڑیاں اپنے سر سے ہی نیچے اتاری تھی اور اس گٹھری کو کھولا بھی نہیں تھا. حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ فلاں نے صحیح بتلا، تو نے جنگل میں کون سا کام کیا، کون سا عمل ایسا کیا کہ جس کے بنا پر اللہ تعالیٰ نے تیری جان کو بخش دیا، تیری جان کو نہیں لیا، ورنہ تیری موت مقدر تھی بالکل. جس عمل کے بنا پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو معاف فرما دیا. تو اس نے سوچا کہ میرا تو کوئی ایسا عمل نہیں کہ جس کی بنا پر اللہ راضی ہوئے، اور مجھے تو معلوم بھی نہیں تھا کہ آج میری موت کا دن ہے، معلوم نہیں آپ کہتے ہیں، تو میں نے تو کوئی ایسا کام نہیں کیا. لیکن حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، نہیں، سوچو آپ نے کوئی کام ایسا کیا کہ جس کی بنا پر اللہ راضی ہو چکا، جس کی بنا پر اللہ نے اپنے غضب کو تیرے اوپر سے ہٹا لیا. تو اس آدمی نے یوں کہا کہ بس ایک کام مجھے یاد پڑتا ہے، اگر وہ نیکی کا کام ہو تو، ورنہ مجھے معلوم نہیں کہ یہ نیک کام ہے کہ میں روزانہ اپنے ساتھ توشہ لے جاتا ہوں 3 روٹی کا. تو جیسے ہی میں کھانے کے لیے بیٹھا، ایک فقیر آدمی آیا اور اس نے یوں کہا، میں 3 دن سے بھوکا ہوں، میں نے کھانا نہیں کھایا، اگر آپ کھانا مجھے نہیں دو گے واقعتاً میری جان چلی جائے گی، اگر اللہ کے واسطے 1 روٹی دے دو اللہ کے نام پر. تو اس نے یوں کہا کہ کوئی حرج کی بات نہیں. 1 روٹی جیسے ہی دی تو فوراً حضرت صالح علیہ السلام، وہ جو آدمی تھا، اس آدمی نے دعا دی اس دینے والے کو کہ غفر اللہ ما تقدم من ذنبہ وطہر قلبک، کہ اللہ تعالیٰ تیرے گناہوں کو معاف فرمائے اور تیرے دل کو پاک فرما دے. وہ آدمی یوں کہتا،
حضرت صالح علیہ السلام کو کہ یہ دعا مجھے اتنی پسند آئی جس کی بنا پر میں نے دوسری روٹی بھی دے دی، تو دوسری مجھے دعا دی کہ جتنے بھی اگلے جتنے پچھلے گناہ ہوئے تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے، تو یہ دعا بھی مجھے بڑی پسند آئی، تو تیسری روٹی بھی میں نے دے دی۔ تو اس آدمی نے یوں کہا کہ اللہ تجھے دنیاوی اور اخروی، آسمانی اور زمینی جتنے بھی بلیات ہیں، جتنے بھی مصیبتیں ہیں، ان تمام مصیبتوں سے تیری حفاظت فرماوے اور جنت میں تیرے لیے اللہ تعالیٰ ایک محل بناوے۔ میں اتنا خوش ہو گیا کہ کاش کہ اگر میرے پاس دوسری اگر کوئی چیز ہوتی دینے کے لیے تو میں اس کو ہدیہ کر دیتا، لیکن میرے پاس صرف 3 روٹیاں تھی، اس بنا پر میں نے دے دی۔ حضرت صالح علیہ السلام فرماتے ہیں بس تیرے اس عمل کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے تجھے معاف کر دیا، تمام گناہوں کو معاف فرما دیا۔ اس آدمی نے جتنے بھی آپ کو دعائیں دی اللہ تعالیٰ نے وہ دعائیں قبول فرما لی اور تیرے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا۔ اس لیے آخر میں ایک بات بیان فرمائی حضرت صالح علیہ السلام نے، اے آدمی تجھے مہلت دی اللہ تعالیٰ نے، اب از سر نو اپنی زندگی شروع کر۔ اللہ نے تجھے توبہ کی توفیق عطا فرمائی، تیرے گناہوں کو معاف فرما دیا، اس بنا پر از سر نو اپنی زندگی شروع کر اور اچھا عمل کرنا شروع کر دے۔ وہ مسلمان ہو گیا، حضرت صالح علیہ السلام کے ساتھ ہو گیا۔ یہ تو ایک معمولی بات میں نے کہی جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ تو ایک نفلی صدقہ ہے۔ تو جو نفلی صدقے کا انکار کرے بلکہ نفلی صدقہ کوئی دوسرا بھی دیتا ہو، اس کو بھی رغبت نہ دیتا ہو، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں کہ یہ آخرت کی تکذیب کرتا ہے، تو اس سے ہمیں سوچنا ہے جو فرائض ہے اس کا جو انکار کرے گا تو وہ آخرت کی تکذیب کتنی خطرناک سمجھی جائے گی۔ یہ 3 آیتوں کا خلاصہ ہوا۔ آگے اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں فویل للمصلین، ہلاکت ہو نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ آپ تعجب کرو گے کہ نماز پڑھنے والوں کے لیے ہلاکت، حالانکہ نماز پڑھنے والوں کے لیے تو کامیابی ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، مرتے وقت بھی، قبر میں بھی، حشر کے میدان میں بھی، پل صراط میں بھی، روزی کے اعتبار سے بھی، اور اسی طرح اللہ کے جتنے بھی معاملے ہیں ان تمام اعتبار سے، اور دنیا بھی جتنے معاملے ہیں ان تمام کے اعتبار سے نماز پڑھنے والے کے لیے تو راحت ہی راحت ہے۔ اور یہاں اللہ یوں فرماتے ہیں فویل للمصلین، یعنی مصلین کے لیے ہلاکت، بربادی۔ اب سمجھو یہاں سے جو آیتیں ہیں یہ مدنی تھی، اور یہ آیتیں نازل ہوئی تھی منافقین کے بارے میں، اس لیے کہ منافقین جو تھے مسلمانوں کے ساتھ گلے ملے رہتے تھے، وہ نماز تو پڑھتے تھے لیکن دکھلانے کے لیے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ آگے بیان فرماتے ہیں فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، وہ مصلین جو کہ اپنی نمازوں سے غافل ہیں، نماز میں غافل نہیں، نمازوں سے غافل، دونوں میں فرق ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے الذین هم عن صلاتهم، فی صلاتهم نہیں فرمایا، کیونکہ فی صلات کا معنی ہوتا ہے نماز میں غفلت کرنے والے ہیں۔ چلو بتلاؤ یہاں جتنے بھی ہیں کون ایسا ہے کہ جس کی نماز میں غفلت نہ ہوتی ہے؟ کوئی ایسا نہیں کہ تکبیر جب کہتا ہے اور سلام پھیرتا ہے وہاں بیچ میں کوئی دنیاوی خیال نہ آ رہا، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو نماز میں تو غفلت ہو جاتی ہے، لیکن نماز کی غفلت یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ دیکھو نماز میں جو بھول ہوتی ہے نا اس کو بولتے ہیں فی صلاتہم ساہون، اور نماز میں تو بھول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ہوئی ہے، 5-6 مرتبہ بھول ہوئی اپنی زندگی میں، لیکن یاد رکھنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بھول ہوتی ہے نا اس میں بھی رحمت ہوتی ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کام صادر ہوا اس میں رحمت ہی رحمت ہے۔ تو آپ یہ بتلاؤ جو عطائیں اور جو سنتیں اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی سے کام کیا ہوگا تو اس میں کتنی رحمت ہوگی۔ یہ جملہ ذرا سوچنے کا ہے۔ جب بھول ہوئی تو اس میں رحمت تھی۔ مثال کے طور پر ایک مرتبہ یہ ہوا کہ ظہر کی نماز پڑھا رہے، 2 رکعت میں سلام پھیر دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک صحابی نے ہمت کر کے پوچھا یا رسول اللہ کیا ظہر کی نماز 2 رکعت ہو گئی؟
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ 4 ہی رکعت ہے. تو صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ آپ نے تو صرف 2 رکعت نماز پڑھائی. ٹھیک ہے اچھا 2 رکعت میں نے پڑھائی. چلو کھڑے ہو گئے, تیسری اور چوتھی رکعت پڑھائی اور چوتھی رکعت میں سجدے پر کیا. علماء فرماتے ہیں اگر یہ غلطی نہ ہوتی تو امت کو پتہ نہ چلتا کہ نماز میں اگر غلطی ہو جاوے تو اس کی تلافی کیسے ہو. تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھول کروائی تاکہ پتہ چلے کہ اس بھول کی تلافی نماز ہی میں ہو سکتی ہے, سجدہ سہو کی صورت میں. یہ تھی رحمت. اور اس کے علاوہ ایک مرتبہ یہ ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس آ رہے تھے. پچھلی رات کو ذرا لیٹے بیٹھے, بہت پورا راستہ چلے تھے, تھکے ہوئے تھے, اور پچھلی پہر یعنی تہجد کا موقع تھا اور اس وقت میٹھی میٹھی نیند آتی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے سے یوں فرمایا اے علی ذرا خیال رکھنا ہمیں فجر کی نماز پڑھنی ہے. حضرت علی فرماتے ہیں میں نے جو اونٹ کا اوٹج تھا وہاں پر برابر میں ٹیک لگا کر بیٹھ گیا اور آسمان کی طرف برابر نظر کرتا رہا. جب صبح صادق ہوگی تو اس وقت میں اذان دوں گا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدار کروں گا کہ چلو فجر کی نماز کے لیے اٹھو. حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں بھی انتظار میں بیٹھا ہوا تھا, میں بھی تھکا ہوا تھا, میری بھی آنکھ لگ گئی, میں بھی سو گیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی سو گئے اور تمام صحابہ سو گئے. سیدھے کب اٹھے؟ حضرت علی یوں فرماتے جب سورج کی کرنوں نے میرے چہرے پر اثر ڈالا ایک دم سے میں نے گرمی اور تپش محسوس کی. ایک دم سے میں نے جب آنکھیں کھولی تو سورج نکل چکا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے, صحابہ تمام سوئے ہوئے تھے. میں ایک دم سے گھبرا چکا اور یوں فرمایا یا رسول اللہ فجر کی نماز کا وقت نکل گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہا یا علی آپ نے اٹھایا کیوں نہیں؟ دیکھو جب عذر ہو اور عذر کی بنا پر اگر آنکھ لگی رہی تب تو کوئی حرج کی بات نہیں. اس زمانے میں تو واقعات عذر تھا اور اس زمانے میں تو تھکے ہوئے تھے اور جہاد کا سفر تھا اور حضرت علی کو بیدار کرنے کے لیے بٹھایا تھا. تو اس زمانے میں بھی ہمارے پاس کوئی عذر نہیں. اللہ تعالیٰ نے اتنے اسباب بھی رکھے ہیں فجر میں اٹھنے کے لیے. تو اب تو الارم بھی ہے ہمارے پاس, اگر الارم نہیں رکھا اب کوئی عذر نہیں چلے گا. کوئی اس واقعے سے کوئی دلیل پکڑے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک مرتبہ اس طرف سو گئے تھے, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو سنانا اللہ کی طرف سے رحمت تھا تاکہ امت کے سامنے مسئلہ آئے کہ اگر کوئی نماز سے سو جاوے نماز وقت پہ کبھی کبھار, یہ زندگی میں ایک مرتبہ ہوا اور آپ ہی بتلاؤ ہمارے ساتھ تو زندگی میں کتنی مرتبہ ہوتا ہے. مہینے میں 1-2 مرتبہ نماز کے لیے شاید آتے ہوں گے بعد فجر کی, ورنہ اکثر بستر میں. اور جب ان سے کہا جائے بھائی کیوں نہیں آپ آتے نماز کے لیے تو کہتے ہیں اتنی نیند آتی ہے پورا دن تک تھکا ہوا تو رات کو نیند کا ایسا غلبہ ہوتا ہے میں صبح کو اٹھ ہی نہیں سکتا, اس لیے میں معذور ہوں. یاد رکھنا یہ عذر قابل قبول نہیں ہوگا. وہ تو عذر کا واقعہ تھا اور ایک ہی مرتبہ ہوا. ابھی میں اس کی وجہ بتلاتا ہوں کہ کیوں یہ قابل قبول نہیں ہوگا یہ عذر, اور کتنا خطرناک ہے یہ جو نماز سے غفلت کر جاوے. اللہ تعالیٰ یوں فرماتے فویل للمصلین, نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے, ویل ہے. ایک روایت میں یوں آتا ہے, علامہ ابن کثیر تفسیر ابن کثیر میں بیان فرماتے ہیں کہ ویل جو ہے وہ جہنم کے ایک وادی ہے. وہ کتنے خطرناک وادی ہے معلوم؟ جہنم روزانہ 400 مرتبہ اس وادی سے پناہ مانگتی ہے. جہنم کتنی خطرناک ہے, جہنم کی آگ کتنی خطرناک ہے. جہنم کی آگ اس ویلن والی جو آگ ہے, اس ویلن کا جو طبقہ ہے جہنم کا, اتنی خطرناک تیز آگ ہے کہ اس آگ سے وہ جہنم کی آگ روزانہ 400 مرتبہ پناہ مانگتی ہے. تو وہ آگ کس کے لیے؟ جو نماز سے غفلت کرتے ہیں. فجر کی نماز پوچھیں اگر ہم اپنے نوجوانوں سے یا جو دکانوں میں کام کرنے والے ہیں کہ نہیں پڑھی جاتی مجھ سے. واقعات اللہ تعالیٰ اس آیت میں جب بھی یہ سورت نماز میں تلاوت کرو تو اس آیت پر آؤ تو فوراً
مانا کہ ویل للمصلین، ان نمازیوں کے لیے ہلاکت جو الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو نمازوں سے غافل ہیں۔ کتنی خطرناک وعید ہے بتلاؤ۔ نمازوں سے غافل کا مطلب کیا؟ اب میں تفسیری میں بیان کرتا ہوں۔ مفسرین، بڑے بڑے مفسرین، علامہ ابن کثیر، شاہ محدث عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طرح دوسرے مفسرین اس آیت کے ماتحت میں بیان فرماتے ہیں کہ نماز سے غفلت کا مطلب کیا؟ کہ نماز کو اپنے وقت سے مؤخر کر دینا۔ بعض لوگ دکانوں میں بیٹھے رہتے ہیں، جب عصر کی نماز جمع سب کچھ ہو جاتی ہے، اس کے بعد جب یوں دیکھا کہ اب گاہک کم ہے، اب بھیڑ کم ہو گئی، تو پھر بعد میں نماز شروع کرتے ہیں۔ اس کو بولتے ہیں نماز سے غفلت، تاخیر کرنا۔ دیکھو ایک مطلب، دوسرا مطلب نماز کو اپنے وقت ہی پر نہ پڑھنا بلکہ دوسرے وقت میں پڑھنا۔ مثال کے طور پر فجر کی نماز فجر کے وقت میں نہ پڑھنا بلکہ طلوع شمس کے بعد پڑھنا، سورج اگنے کے بعد پڑھنا، تو اس کو بولتے ہیں نماز سے غفلت۔ تو اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حدیث ہے، مفسرین نے اپنی طرف سے اس بات کو بیان نہیں فرمایا بلکہ احادیث کو پیش نظر رکھ کر مفسرین نے یہ بات بیان فرمایا، اس کو بولتے ہیں نماز سے غفلت۔ اب آپ ہی بتلاؤ، نماز کو صرف مؤخر کرنے کی اتنی زیادہ خطرناک وعید کہ اس کو ویلن میں جانا پڑے گا۔ بلکہ ایک روایت میں تو کیا آتا ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک صحابی رسول ہیں، وہ بڑے رنج و غم میں مبتلا تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، آئیوں کہا یا رسول اللہ میں بڑا غمگین ہوں، میں بڑا رنجیدہ ہوں، میرے لیے دعا فرمائے آپ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارے آپ تو بڑے غم زدہ لگتے ہیں، بتلاؤ کیا ہوا؟ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں میرے 10 اونٹ سامان سے لدے ہوئے گم ہو گئے۔ کیا فرمایا؟ 10 اونٹ، جیسے کہ آج کل کے 10 ٹرک سمجھو، 10 ٹیمپو سمجھو، سامان سے لدے ہوئے تمام کے تمام ٹیمپو اپنے سامان کے ساتھ گم ہو جاوے، آپ کے ہاتھ سے نکل جاوے۔ واقعتاً یہ بڑے غم کی بات ہے نا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اوہو یہ بات ہے، میں تو یوں سمجھا کہ آپ کی نماز کی تکبیر اولیٰ فوت تھی۔ 10 اونٹ سامان سے لدے ہوئے تو کچھ بھی نہیں، تکبیر اولیٰ جس کی فوت ہو جاوے، اس کے مقابلے میں پوری دنیا کسی کے قبضے میں سے چلی جائے، یہ آسان اور سستا سودا ہے۔ جس کی نماز کی تکبیر اولیٰ فوت ہو جائے کتنا خطرناک معاملہ ہے، کل قیامت کے دن پتہ چلے گا حدیث میں۔ چلو بتلاؤ، اب غور کرو، یہ صرف معلومات کے لیے تفسیر کی مجلس نہیں ہوتی، دل میں اتارنے کے لیے اور عمل میں لانے کے لیے۔ تو اللہ یوں فرماتے ہیں کہ ہلاکت مسلمین کے لیے جو نماز نہ پڑھے ان کی تو بات ہی چھوڑو کہ ان کی ہلاکت کتنی خطرناک ہوگی، جس کی تکبیر اولیٰ فوت ہو جائے۔ ایک دوسری روایت سن لو، خدا کرے میرا یہ بولنا قبول ہو جائے۔ دیکھو میں تو الحمدللہ اسی لیے بولتا ہوں اور پہلے سے دعا بھی کرتا ہوں یا اللہ جو کچھ میں کہوں سامعین کے دل میں اتار دینا، میرا کوئی مقصد نہیں کہ لوگ واہ واہ کریں کہ بڑی عجیب و غریب باتیں بتلائی، عجیب غریب روایتیں بیان کی، عجیب و غریب واقعات بیان کیے، میرا یہ مطلب نہیں۔ بس یہ مطلب ہے کہ یا اللہ میری بات کا اثر ہو جائے اور دل میں اتر جائے، اور دل میں اترنے کے بعد یا اللہ توفیق تیرے ہاتھ میں ہے، تو توفیق عطا فرما، بس یہ میری نیت ہے۔ تو اللہ کے واسطے یہ بات بھی اس مجلس کی جو قبول ہو جائے، پورے رمضان کی مجالس قبول ہو چکی۔ تو کیا روایت ہے معلوم؟ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے امام ہیں، جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد رشید ہیں، امام ابو حنیفہ کی جتنی بھی کتابیں جس نے مسائل کو جمع فرمایا وہ کس نے جمع فرمایا؟ امام محمد نے۔ بڑی بڑی 6 کتابیں لکھی جو ہمارے احناف کی کو مسائل جتنے بھی ہیں وہ تمام مسائل کس نے جمع کیے؟ امام محمد جمع کیے۔ جامع صغیر، جامع کبیر، سیر کبیر، سیر صغیر، مبسوط اور زیادات، یہ 6 کتابیں زبردست مطلب کی کتابیں لکھی ہیں مسائل کے بعد میں امام ابو حنیفہ کے مسائل کی، اور کس نے لکھی؟ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے۔ تو امام محمد امام صاحب سے ایک روایت بیان فرما دی، وقت کافی ہو چکا، یہ روایت میں بیان کر دوں۔
امام محمد فرماتے ہیں کہ مجھے امام صاحب نے روایت بیان کی، دیکھو اس کو بولتے ہیں سند۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پوری روایت بیان فرماتے ہیں، یہاں تک کہ وہ یوں فرماتے ہیں کہ یہ روایت بیان فرمائی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کل جو میں نے واقعہ بیان کیا تھا نا عبداللہ بن مسعود، وہ صحابی روایت بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کی تکبیر اولا فوت ہوگی وہ کل قیامت کے دن اتنی ندامت کرے گا، اتنا افسوس کرے گا کہ اس کے اوپر 40,000 مرتبہ موت آ جائے اور 40,000 مرتبہ قیامت کی گھبراہٹ آ جائے۔ اس سے بھی زیادہ سخت ندامت تکبیر اولا فوت ہونے کی بنا پر کل قیامت کے دن ہوگی۔ اس سے زیادہ وعید کیا ہے بتلاؤ چلو۔ اور ایک مرتبہ موت کی گھبراہٹ معلوم میں نے کیا کہا، 40,000 مرتبہ موت کی سختی، اس سے زیادہ ندامت تکبیر اولا کے فوت ہونے سے۔ اور معلوم آپ کو ایک مرتبہ موت کی سختی کتنے خطرناک ہے معلوم؟ وقت نہیں ورنہ میں آپ کو واقعی سے یہ بات سمجھاتا۔ نوجوان بوڑھا ہو جاوے، کالے بال سفید ہو جاوے، کتنی خطرناک ہے موت کی سختی ایک مرتبہ کی، تو 40,000 مرتبہ کی سختی کتنی ہوگی؟ ایسی ندامت کل قیامت کے دن جس کی نماز کی تکبیر اولا فوت ہوئی ہوگی اس کو ہوگی۔ اب چلو بتلاؤ، رمضان کا مہینہ ہے، عام دنوں کی بات نہیں کرتا، رمضان میں بھی کون تکبیر اولا کی پابندی کرتا ہے؟ کتنا افسوس ہوتا ہے۔ رمضان کا مہینہ عبادت کے لیے اللہ نے رکھا ہے، اس میں بھی تکبیر اولا کے سر ہم سے نماز نہ ہوئے تو کتنے افسوس کی بات۔ یاد رکھنا جیسا رمضان جاوے گا پورے 11 مہینے ایسے ہی ہوں گے۔ ارے رمضان میں تکبیر اولا کی پابندی نہ ہو تو پورے 11 مہینے میں تکبیر اولا کی پابندی بڑی مشکل ہے۔ بلکہ مشکل تو کیا، نماز بھی فوت ہو جائے گی۔ تو جس کی نماز فوت ہوگی تو اس کا کیا حشر ہوگا، کیا حشر ہوگا؟ جو شروع آیت میں میں نے بیان کر دیا کہ جو صرف یتیم کو دھکا دیتا ہے، مسکین کو کھانا نہیں کھلاتا، اس کو اللہ یوں فرماتے ہیں کہ یہ آخرت کو جھٹلاتا ہے۔ تو آپ ہی بتلاؤ جو نماز نہیں پڑھتا کیا اس کو آخرت کا یقین ہے؟ ذرا سمجھو، آیت سمجھو، اللہ کیا کہنا چاہتے ہیں اس صورت میں، اللہ تعالیٰ کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ تو نماز کو فوت کر دے کیا وہ یوں کہا جائے گا کہ وہ آخرت کا یقین ہے اس کو؟ ارے آخرت کی فکر ہوتی اس کی نماز کسی حالت میں فوت نہ ہوتی۔ جس کی نماز فوت ہو جائے یوں سمجھو، اگر سے وہ یوں کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، اگر سے وہ یوں کہتا ہے کہ مجھے آخرت کا یقین ہے، آخرت کو وہ جھٹلانے والا ہے۔ قرآن سے ثابت ہوا، اس کو بولتے ہیں تفسیر۔ اب تو سمجھ میں آ گیا نا، تفسیر سے یہ سبق لینا ہے اور قرآن کی آیت سے نکلا۔ وقت نہیں ورنہ میں آپ کو اور تفصیل سے سمجھاتا۔ تو فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، پورا جو باقی ہے انشاءاللہ آئندہ جو کچھ اللہ نے مجھے توفیق عطا فرمائی، میں دعا کرتا ہوں کہ واقعہ اس میں اخلاص کی کمی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے اور اس کمی کو اللہ تعالیٰ پر فرما دے، اور آئندہ خوب اخلاص کے ساتھ مجھے دل سے کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بس یہی نیت ہو کہ بس بات آپ تک پہنچ جاوے، امت تک پہنچ جاوے، اور امت بس اس بات کو قبول کرنے والی بن جاوے اور اس پر عمل کرنے والی، اور کوئی میرا مقصد نہ ہو۔ الحمدللہ میرا کوئی مقصد تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی مجھے بڑا ڈر لگتا ہے، بہت ڈر لگتا ہے۔ کیوں؟ جتنی بات کہنے والے کی وعید ہے نا، ایسی وعید تو آپ لوگوں کی بھی نہیں ہے، اس لیے مجھے بہت ڈر لگتا ہے۔ یہ تو آپ کی محبت کی بنا پر واقعیت میں بیٹھ جاتا ہوں اور کچھ دن کی بات کر لیتا ہوں، ورنہ بعض مرتبہ طبیعت میں ایسا خیال آتا ہے کہ یہ واعظ اور یہ بیان اور یہ تفسیر کرنا میں بند کر دوں، کیونکہ جب میں اپنے اوپر نظر کرتا ہوں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن میرا گریبان پکڑ نہ جائے، اتنا ڈر لگتا ہے۔ لیکن اللہ سے مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہاں پر مجھے رسوا نہیں فرمایا آپ لوگوں کے سامنے، تو انشاءاللہ اللہ سے یہی مجھے قریب امید ہے اور حسن ظن ہے کہ کل قیامت کے دن مجھے رسوا نہیں فرمائیں گے۔ آپ کو بھی اللہ تعالیٰ رسوا نہ فرمائے۔ جیسے کہ ہمارے اعمال اللہ کو سب کو معلوم ہے، تمام اعمال واقعی اللہ اگر مخلوق کے سامنے ظاہر فرما دے تو کوئی کسی کی بات
بیٹھنے کے لیے تیار نہ ہو، لیکن اللہ نے ستاری فرمائی تو بس میں یہی بس یہ تصور کر کے بیٹھ جاتا ہوں کہ یا اللہ حسن زن تک اس سے یہی ہے کہ لوگ محبت کرتے ہیں۔ اس بنا پر انشاءاللہ یہاں آپ نے ستاری فرمائی، رسوا نہیں فرمایا، تو آخرت میں آپ رسوا نہیں فرمائیں گے۔ لیکن یہ جو میں نے بات آپ کو سنائی ہے بڑی خطرناک باتیں ہیں، ایسی باتیں سنانے کے لیے بھی ہمت کی ضرورت ہے۔ بس اللہ کے بھروسے ہمت کر کے میں آپ کو سناتا ہوں، ورنہ ڈر لگتا ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ کہیں کسی کو الحمدللہ حقیر تو نہیں سمجھتا، لیکن کہیں ایسا کہیں وسوسہ نہ آ جائے۔ الحمدللہ وسوسہ بھی نہیں آتا آپ کو حقیر سمجھنے کا، لیکن یہ باتیں اتنی خطرناک ہے کہ ڈر لگتا ہے کہ کہیں کسی بندے کا دل ٹوٹ نہ جائے میری ان باتوں کی بنا پر۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ سے اس سے حفاظت فرمانا اور میری فقر نہ فرمانا، اس لیے مجھے ڈر لگتا ہے یہ بات ہے۔ تو دیکھو میں نے اسی لیے میں نے آپ سے کہی کہ بس اللہ تعالیٰ بات قبول فرمائے اور عمل کی توفیق دے دے، تو بس پابندی کے ساتھ اس مجلس کا خلاصہ یہ کہ اللہ تعالیٰ بس 5 وقت کی نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ پابندی سے ہم ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ورنہ بڑی خطرناک وعید ہے جو بعد میں 2-3 آیتیں باقی ہیں آئندہ، اور اس کی آیتوں کی تفصیل جب پوری ہو جائے گی انشاءاللہ پھر بعد میں سورہ قریش میں چلیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ کافی وقت ہو چکا اس لیے مختصر ہوا۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔ کہاں جماعت میں گئے؟ الحمدللہ بہت اچھا بس اللہ قبول فرمائے، دعا فرمائے توفیق چلیے یونس بھائی کو اچھا چل رہا ہوگا، فضل بھائی یہاں ہے گئے دعا فرمایا میں نے یاد کیا تھا، میں نے کہا معلوم پڑا کہ آپ کا مدینہ مدینہ نکلنے والے، میں نے کہا اگر فون آ جائے تو دعا کے لیے کہیں، یاد آ جائے تو سلام کرنے کے لیے موقع نہیں لگا ہوگا، ٹھیک ہے ان شاء اللہ دعا